نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ دین کی بنیادیں عرض کی جا رہی تھیں۔ پہلی بنیاد یہ عرض کی کہ زندگی کی ضروریات، خواہشات اور مقاصد میں جو زندگی کے مقصد ہیں ان کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا جائے۔ دوسری بات عرض کی، دوسری بنیاد یہ عرض کی، عقل اور وحی میں بجائے عقل کے وحی الہی کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ تیسری بات یہ عرض کی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر اعتماد ہو۔ چوتھی بات یہ عرض کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر اعتماد ہو، ان کو مستند سمجھا جائے۔ اور پانچویں بات یہ عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر اعتماد ہو۔ چھٹی بنیاد ہماری یہ ہے صحابہ اکرام کے اوپر اعتماد۔ صحابہ اکرام سے متعلق قرآن اور حدیث میں جو کچھ کہا گیا، ان کے متعلق جو کہا گیا اس پر اعتماد ہو۔ مختصر عرض کرتا ہوں، چند باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ بتاتی، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جتنے صحابہ تھے وہ ایمان والے تھے، ایمان میں پختہ تھے، وہ یقین میں پختہ تھے، وہ کامل ایمان والے تھے۔ ان کی ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی۔ ایک جگہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، ایک جگہ فرمایا وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور کہیں فرمایا اولئک كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دیں، اور بعد میں کوئی کہے نعوذ باللہ صحابہ ایسے تھے ایسے تھے، تو قرآن کو لیں گے، قرآن پر ہم اعتماد کریں گے، اس کے بالمقابل نہ کسی تاریخ پہ اعتماد کریں گے، کسی اور چیز پہ اعتماد نہیں کریں گے۔ ایک شخص کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا هل کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحکون، صحابہ ہنستے بھی تھے؟ فرمایا نعم والایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، اس حالت میں بھی ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ سخت ہوتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ہرقل نے چند سوالات کیے تھے، اس میں سے ایک سوال یہ کیا تھا هل يرتد احد منهم سخطة لدینہ بعد ان يدخل فی، یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، ان کے ساتھیوں میں جب کوئی ان کے اوپر ایمان لاتا ہے تو کیا اس کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیتا ہے، ایمان چھوڑتا ہے؟ کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، جانیں قربان کر دیتے ہیں، اولادیں قربان کر دیتے ہیں، مال قربان کر دیتے ہیں، لیکن ایمان قربان نہیں کرتے۔ اس پہ اس نے کہا تھا کذالک الایمان حین تخالطہ بشاشۃ القلوب، جب ایمان دل میں آتا ہے تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایک بنیاد یہ ہو اس کے صحابہ پکے ایمان والے تھے۔ آج کے دور کا کوئی آدمی چار پیسے جو، یعنی میں نے جیسے پیچھے آپ سے عرض کی، ایک خواہش پہ اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، وہ صحابہ کے ایمان کے فیصلے کریں گے کہ جی ان کا ایمان ایسا تھا، وہ یہ ایسے تھے۔ سب سے آپ خود سوچئے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں اور ان کو ساتھی کون دے رہے ہیں؟ صحابہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کو پتا تھا کہ کون اس کے اہل ہیں جو ان کی نصرت کریں گے، جو ان کا ساتھ دیں گے، جو ان کی اعانت کریں گے۔ اسی میں ایک بات یہ ہے، پہلی بات میں نے یہ کہ سارے کے سارے صحابہ کامل ایمان والے تھے، ان کے ایمان کی گواہیاں اللہ نے دی۔ دوسری بہت اہم بات یہ ہے کہ جتنے صحابہ تھے وہ سب ثقہ تھے، اعلیٰ درجے کے متقی تھے، اور وہ سب عادل تھے،
وہ گناہوں سے محفوظ تھے. یہ ایک ہی چیز کی کئی تعبیریں ہیں. اعلیٰ درجے کے متقی تھے، وہ معصوم تو نہیں تھے لیکن محفوظ تھے، وہ ثقہ تھے، وہ قابل اعتماد تھے. علماء نے لکھا کہ یہ جو محفوظ ہے، محفوظ کا کیا مطلب؟ گناہوں سے محفوظ. فرمایا اس کا مطلب وہ لوگ، یہ ولایت کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے. اس کے بعد نبوت ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اور ولایت کا یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ تقوی اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ ایمان گٹی میں آ جاتا ہے، اور وہ تقوی ہر وقت ان کے لیے ایک مذکر، ایک الارم کا کام دیتا ہے، ہر وقت ان کو یاد دہانی کراتا ہے، جس کی وجہ سے معصیت اور گناہ کا امکان تو ہے کیونکہ وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن معصیت کا وقوع نہیں ہوتا. اول تو ہوتا نہیں ہے، اور اگر ہو جائے تو انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ گناہ کے بعد بے چین ہو جاتا ہے جب تک توبہ نہ کر لے. تو محفوظ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اول تو گناہ کا امکان ہی کم ہو گیا، اور امکان اگر ہے بھی تو علماء نے عجیب بات لکھی کہ ایک گناہ انسان کرتا ہے وہ دل کے داعیے کی وجہ سے کرتا ہے. اس کے گھٹیوں کے اندر شہوتیں بھری ہوئی ہیں، اس کی گھٹیوں کے اندر نفسانیت بھری ہوئی ہے، اس کے اندر گند بھری ہوئی ہے، اس وجہ سے گناہ کرتا ہے، بدنظری کرتا ہے، زنا کرتا ہے. صحابہ کا معاملہ یہ نہیں تھا. ان کے سینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے پاک صاف ہو گئے تھے. ہم آج دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مجاہدہ کر لیتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کے سینے کینوں سے پاک ہو جاتے ہیں، بغض سے پاک ہو جاتے ہیں، حب دنیا سے پاک ہو جاتے ہیں. تو جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو، وہ تو حضور کو دیکھتے ہی ان کے سینے ان چیزوں سے. اب اگر ان میں سے کسی فرد سے کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو وہ اندر کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ خارجی اثرات کی وجہ سے ہوا. اور وہ جو گناہ ہوا وہ بھی ابتدائی درجے میں ہوا. ایک عام صحابہ تھے جن کو بہت طویل صحبت نہیں ملی، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو ابتدائی درجے میں ہوا. اور وہ میں نے عرض کیا کہ گناہ کے بعد وہ ایسے بے چین ہو جاتے تھے، ایسے بے چین ہو جاتے، وہ نہیں دیکھتے. آپ نے نہیں سنا ایک صحابی سے زنا ہو گیا، بے چین ہو گئے، یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دے، اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. دائیں طرف آئے حضور نے منہ موڑ لیا، بائیں طرف آئے حضور نے منہ موڑ لیا، جب تک وہ ایسے بے چین ہو. ایک خاتون سے زنا ہو گیا اور ان کے ایمان نے ان کو بے چین کر دیا کہ مجھے پاک کر دے. گود میں بچہ ہے، کہا کہ ابھی لے جاؤ. ذہن میں یہی تھا کہ بعد میں نہیں آئیں گی اور توبہ کر لیں گی. توبہ تو کر ہی لی ہے، لیکن وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، اس کے بعد پھر آ رہی ہیں، روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں ہے کہ دیکھیں اب تو کھانے بھی لگا ہے، اب مجھے پاک کر دیں. اور تو اول تو گناہ ہوتا نہیں تھا، اور اگر کسی فرد سے ان میں سے گناہ ہو گیا، ان کا گناہ ان کو بے چین کر دیتا تھا. اور جو ہے میں نے عرض کیا کہ یا تو توبہ کرتے تھے یا پھر ان کی سابقہ قربانیوں کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتے. ان کی سابقہ قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے. تو دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ سارے کے سارے صحابہ وہ عادل تھے، اعلیٰ درجے کے متقی تھے، خوف خدا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور گناہوں سے بچنے والے تھے. گناہوں سے معصوم نہیں تھے لیکن گناہوں سے محفوظ تھے. اور میں نے محفوظ کا مطلب بتایا کہ یہ ولایت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس کے بعد نبوت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیفیت نصیب کی تھی. آگے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا باطل بڑا چالاک ہے، وہ اسلام کی بنیادوں پہ ضرب لگاتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اب تاریخی واقعات لا کے آگے میں عرض کروں گا، اور صحابہ سے بدظن کرنا چاہتا ہے. اگر صحابہ سے قرآن ہمیں ملا ہے واسطہ صحابہ ہیں، حدیثیں ہمیں ملی ہیں واسطہ صحابہ ہیں. اگر وہ واسطہ ہی مشکوک ہو جائے تو پھر آگے جو کچھ ملا ہے وہ سارا مشکوک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ہماری بنیادیں ہیں اور ہمیں اپنی ان بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے. صحابہ سے
کل اپنے صحابہ سے محبت بھی کرنی ہے، آگے ان کے حقوق عرض کروں گا، تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ فتنے کا دور ہے یا اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ ایسا دور آئے گا، صبح کو انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ اے اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، پوری امت کی ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما، اور یا اللہ یہ ایمان جہاں محفوظ ہوتا ہے اے اللہ ایسی صحبتیں ہم سب کو نصیب فرما، اور یا اللہ جہاں ایمان کہ جن صحبتوں سے ایمان میں شکوک پیدا ہوتے ہیں، شبہات پیدا ہوتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، اے اللہ ایسی غلط صحبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، قرآن سے تعلق نصیب فرما، نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما، مسجد سے تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان جان سے بھی زیادہ بڑھ کر قیمتی ہے، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اور جن واسطوں سے ہمیں ایمان ملا ہے، صحابہ قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے، اے اللہ ان واسطوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اور سارے صحابہ کو اے اللہ پوری امت کی طرف سے اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کا، آپ کی مدد کا، اعانت کا حق ادا کیا، اے اللہ سب کچھ قربان کیا پر حضور کو نہ چھوڑا، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ان کو اپنے شایان شان بدلہ عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، پوری امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو ایمان اعمال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جیسے یہ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ فجر کے اندر تیرے گھر آباد ہیں، ساری زندگی اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس بات کا یقین نصیب فرما کہ تیرا گھر آباد ہوگا تو ہی ہمارے گھر آباد ہوں گے، ہمارے کاروبار آباد ہوں گے، اور اگر تیرا گھر ویران ہو گیا تو پھر کوئی چیز آباد نہ ہو سکے گی۔ اے اللہ سجدوں کی توفیق نصیب فرما، دعاؤں ذکر تلاوت کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ رمضان کی چند گھڑیاں، چند ایام باقی رہ گئے ہیں، اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ایک ایک سانس کی اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے والدین، رشتہ دار، عزیز اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علیہ برحمتک۔